نظر ڈالیں تو آپ کو ایک ہی خبر نظر آتی ہے، لاہور کا جلسہ۔ اس کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو حکومت کر رہی ہے، جو وہاں پر پی ٹی آئی ریزسٹ کر رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع ہے، لیکن تیاریاں بھی اسی طرح ہیں۔ امین اللہ گنڈا پور کے بیانات، مین سٹریم جو میڈیا ہے اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ مین سٹریم میں جو نظر آتا ہے وہ الیکشن کمیشن، کہ الیکشن کمیشن کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، سرپرائزز آ سکتے ہیں۔ جنگ اخبار کو دیکھیں، دوسری اخباروں کو جو پرو گورنمنٹ جن کی ایڈیٹوریل لائن ہے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب جو اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر نے جو خطوط لکھے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، اس کے بعد وہاں سے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے۔ اور رات ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو مختلف ٹیلی ویژن چینلز میں، خاص طور پر ARY میں، انہوں نے جو گفتگو کی، اس بری طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی کوئی آرگومنٹ نہیں تھا۔ ایک آرگومنٹ تھا ان کا کہ اگر ہمارے جو مقدمے ہیں بے نامی اکاؤنٹس کے، اگر وہ کراچی سے پنڈی آ سکتے ہیں تو پنڈی کا جج جو ہیں وہ پنڈی سے دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں جا سکتے، اور ہم لڑیں گے۔ اور ہم نے اب تحفظ کر لیا ہے، یہ تہیہ کر لیا ہے 15 سال کے بعد کہ آئین کی جو بالادستی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی، اس کے لیے ہم لڑیں گے۔ یعنی وہ جو ایک سیاہ کاری کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو سسٹم میں رکھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور ڈینائی کر رہے ہیں تحریک انصاف کو، پاکستان کے لوگوں کو فری فیئر الیکشنز کے ریزلٹس، تو اس کے لیے اب وہ دھونس اور بالکل ہر طرح کے حربے آزمانے پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے بالکل تھریٹن کیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ورسز کورٹس، یہ اس طرح سے اس کو جھگڑے کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک رنگ دیا جا رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کالم انہوں نے ساتھ ہی کہ سرپرائز آ سکتا ہے۔ کیا سرپرائز آ سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دے کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی ہیں اور پیپلز پارٹی کی ہیں، اور بس پھر فوری طور پر آئینی ترمیم کر لی جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ پھر پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں تبدیلی کر کے وہ جو کمیٹی ہے اس میں سے منیب اختر صاحب کو نکال دیا جائے اور کچھ اور لوگوں کو شامل کر لیا جائے، یا چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے پاس سے اختیار واپس چلا جائے۔ تو اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کی حمایت میں کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، اس کی حمایت میں خبریں بھی چل رہی ہیں۔ حکومت کوئی نہ کوئی واردات کرنا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ان کو یہ پتہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پھر مقتدر ادارے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں اتنا تپڑ ہو کہ وہ اس طرح کی بات کر سکے، اور یا جو اسپیکر ہیں وہ اس طرح کا لیٹر لکھ سکیں گے۔ یقیناً پیچھے کوئی سٹرنگز پل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سب کو پتہ ہے کہ یہ حتمی لڑائی ہے، فائنل فیز میں جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کل یہ کہا، اور آج سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا شور ہے کہ ڈو اور ڈائی یہ معاملہ ہے، اور آپ اپنی کشتیاں جلا کر وہاں پر جائیں۔ اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ رائے تھی، سورسز بتا رہے ہیں کہ شاید پنجاب کے لوگوں کو زیادہ موبلائز کیا جائے، KP سے لوگوں کو نہ لایا جائے، بڑی پرابلم ہوگی۔ یہ بھی پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جلغار کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے مجھے سورسز بتا رہے ہیں، یہ کہا حکومت جاتی ہے جائے، وزارتیں جاتی ہیں جائیں، لیکن عوام کے لیے اس وقت آزادی کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو بچانا ضروری ہے، عدلیہ کو بچانا ضروری ہے، اس کے لیے یہ بھرپور کیمپین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب بے شک PTI کے لوگ جو ہیں، اگر میں بند ہوں تو PTI کے لیڈران سارے کے سارے بھی اگر جیل میں بند ہو جائیں تو ہم سب قید اور وہ جو ایک تکلیف ہے اس کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی طرح سے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس کے بعد اب ایک نیا ماحول سج گیا، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے پھر MNAs MPs کی میٹنگ کال کی، اور اس کے بعد KPK سے علی امین آ رہے ہیں، ہر حال میں پہنچیں گے۔ وہ جو مشینری ہے راستے سے کنٹینر کو ہٹانے والی وہ بھی ساتھ ہوگی، آنسو گیس سے بچنے کا سلسلہ بھی ہوگا، اور تقریباً کوئی بتایا جا رہا ہے کوئی 800-900 کنٹینر پنجاب گورنمنٹ نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور وہ مینار پاکستان کے ارد گرد، اور ان کو جو لاہور کے اندر آنے والے راستے ہیں وہاں پر لگا دیا جائے گا، سٹریٹس پر لگا دیا جائے گا۔ گرفتاریوں کا ایک بڑا سلسلہ، یعنی صنم جاوید کے والد صاحب جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا، جو بزرگ آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی گرفتاریاں،
لیکن لوگ پرواہ نہیں کر رہے. جو لوگ مائکرو فون لے کے یوتھ کپلز اعلان کر رہے تھے کہ جلسے کے لیے آئیں نکلیں, اور بہت پذیر آئی. میں آپ کو اتنا جوش ہے, مجھے لوگ بتا رہے ہیں لاہور میں جلسے کا اتنا جوش و خروش ہے. لوگ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں, ہم جائیں گے, خان نے بلایا اور ہم نے اپنی عدلیہ کو بچانا ہے, اس نظام کو بچانا ہے, تو ہم جلسے میں ضرور جائیں گے. اس سے پریشانی ہے اس گورنمنٹ کو, اور وہ بہت زیادہ اقدامات اس طرح کے گرفتاریوں کے, پرچوں کے, کنٹینرز لگا کے راستے بند کرنے کے, نظام درم برم کرنے کی ساری جو ہے نا یہ معاملات وہاں پر کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس درخواست عالیہ حمزہ کی پڑی ہے جلسے کی اجازت کے لیے. اگر جلسے کی اجازت عدالت دے دے تو یہ جو سارے معاملات ہیں کنٹینرز کے اور یہ پکڑ دھکڑ کی, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. پولیٹیکل صدر عارف علوی موجود ہیں لاہور میں, سابق صدر جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے ہیں اور صحافیوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. بہت ساری باتیں بتائی ہیں انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ایک نفسیاتی مریض ہیں. یعنی یہ ایک بڑی ایک ایسی بات ہے کہ پاکستان فوج کا سابق سربراہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے. تو یہ عارف علوی صاحب نے یہ بات بتائی ہے, اور لیکن اس کو سوشل میڈیا نے تو ہائی لائٹ کیا ہے, مین سٹریم میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اور اب جو بلاول بھٹو صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا اختلاف جو ہے وہ خاصا بڑھ گیا. رات کامران مرتضیٰ کے بارے میں مولانا بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ میں تو جانتا نہیں ہوں, شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میری بات سے. لیکن کامران مرتضیٰ فوراً آئے ایک چینل پر, 2 چینل پر, انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کوئی مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی. جو آپ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جن ترامیم کا ذکر کر رہے تھے وہ مجھے بالکل پتہ ہے. اور اب حکومت 63A جس میں اصل مسئلہ ان کو یہ ہے ووٹ ڈالنے کا, کہ جو ووٹ ہے ایم این ایز کا وہ کاؤنٹ ہونا چاہیے, بھلے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. تو اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے تو ٹھیک, یہ لیجسلیشن کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس کو کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ریویو میں جا کے اس کو ٹھیک کروا سکتے. تو ویری سینیریو خاصا ٹینس ہو گیا. اور یہ لاہور جو ہے یہ کسی بھی بڑے مارکے کا ٹریگرنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. وکلاء کا بڑا زبردست کل وہاں پر کنونشن رہا, وہ باہر بھی نکلے مال روڈ پر, جی پی او چوک میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وکلاء تھے. اور اب انہوں نے باقاعدہ اپنی جو کیمپین جو ہے وہ بھی اناؤنس کرنے شروع کرنے کی اناؤنسمنٹ دی ہے. اور مطالبہ یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو آئندہ چیف جسٹس آپ نوٹیفائی کریں, اور اس کے ساتھ جو آئینی ترامیم ہیں اس کو آپ بند کریں. یہ آپ کا کوئی حق نہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو ٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ 2 اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یونائٹڈ نیشن جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کی خبریں ہیں. لیکن پاکستان میں یہ 2 خبریں جو ہیں, ایک الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا, اب کیا واردات کرے گا, کیا آج وہ یہ ساری نشستیں دے دے گا ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, یا رکے گا. سپریم کورٹ کیا 8 ججز کیا کریں گے, لاہور کا جلسہ, یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گوش گزار کی ہیں. انشاءاللہ تازہ ترین دیتے رہیں گے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.